العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ و مولانا العظیم۔ پارہ 15 سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آج کی رات جو ہے شب معراج کی رات، جو آنے والی رات ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رات ہے، مومنین کے لیے خوشی کی رات ہے، برکتوں کی رات ہے، شفاعت پانے کی رات ہے، بخشش پانے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، رب کو راضی کرنے کی رات ہے، رب سے ہر چیز مانگنے کی رات ہے۔ تو آج وہ رات ہے، اسی متعلق کچھ مخصوص انشاءاللہ آگے درس جو ہیں ایک آدھ ہفتہ شب معراج اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق انشاءاللہ ہم سنیں گے، چھوٹے چھوٹے درس انشاءاللہ۔ سب سے پہلے معراج المصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فلسفہ معراج کیا ہے، حضور علیہ السلام کو جو معراج کرائے گی اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس میں راز کیا ہے، اس میں رموز کیا ہیں، ان چیزوں کو انشاءاللہ آج ہم کچھ تھوڑا بہت سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مصلحت، پہلی حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جو مراتب علیحدہ علیحدہ عطا کیے گئے وہ سب جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کیے گئے۔ قاضی یاز فرماتے ہیں، جن کا متوفہ جو ہے 544 سنہ ہجری ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ بہت پیاری کتاب ہے، میں نے پہلے بھی اس کا عرض کیا تھا۔ یہ کتاب اتنی پیاری کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے وہاں جادو اثر نہیں کرتا، اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر بہت ہی پیاری کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر قاضی یاز مالکی فرماتے ہیں، لیسا احد من الانبیاء اوتی فضیلتا او کرامتا الا وقد اوتی محمد صلی اللہ تعالی وسلم مثلہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو جتنی فضیلتیں، جتنی کرامات عطا کی گئیں، جتنی بزرگیاں عطا کی گئیں، اسی کی مثل آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خصائص الکبریٰ کے اندر، فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جس نبی کو جو بھی معجزہ اور فضیلت ملی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اسی کی مثل یا اس سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا جزوی طور پہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے، جس میں معلم الملائکہ جو ہے جبریل امین بھی شامل ہیں، 4 مکرم فرشتے بھی شامل ہیں، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ فرشتوں نے آپ کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی، تمام فرشتے بھی اور تمام مومنین قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اس میں ذرا موازنہ کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو جو فضیلت عطا کی گئی کہ سجدہ کروانے کی، سجدہ ہوا، فضیلت ختم ہوگی، لیکن آقا علیہ السلام پر جو فضیلت درود کی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ استمرار ہے۔ 2 وجہوں سے ترجیح ہے اس معاملے میں۔ ایک وجہ یہ ہے وہاں صرف فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، یہاں درود بھیجنے والا رب کی ذات خود بھی ہے، سارے فرشتے بھی ہیں اور سارے مومنین بھی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے فضیلت کی کہ وہاں پر ایک بار سجدہ کیا، ختم ہو گیا معاملہ، اور یہاں پر قیامت تک رب بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور مومنین بھی درود بھیجتے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری بات، یہاں پر جو سجدہ کرایا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، امام فخر الدین رازی، بہت پیاری آپ کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اس میں سورہ بقرہ آیت نمبر 253 اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 525 پر یہ موجود ہے
کہ جو سجدہ جو کروایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، تو وہ سجدہ حقیقت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی وجہ سے تھا، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھا۔ سید مفسرین امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، جن کا متوفہ 606 سن ہجری ہے، فرماتے ہیں ان الملائکہ تو امروا بالسجود لآدم لعجل ان نور محمد فی جبہت آدم، کہ بے شک ملائکہ کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی کی تائید فرماتے ہیں تفسیر المعانی کے اندر، روح البیان کے اندر۔ اسی طرح دوسری جزوی فضیلت دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب نمرود نے ڈالا تو آگ کیا ہوگی؟ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہوگی، صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، کیا کہا گیا ہے؟ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہوئی سلامتی والی ہوگی، باغ بن گیا سلامتی والی ہوگی۔ لیکن یہی چیز ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دسترخوان تھا، جس کی روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو سیدنا عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں، ایک روز ہم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے دولت خانہ پر حاضر ہوئے، آپ کا حکم پا کر کنیز نے دسترخوان بچھا دیا۔ جب دسترخوان بچھایا تو کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا، فرمایا رومال بھی لاؤ۔ وہ ایک رومال لے کر آئی جسے دھونے کی ضرورت تھی، تو اب حکم دیا اس کو تندور میں ڈال دو۔ اب جلتا وہ تندور تھا، وہ رومال تندور میں ڈال دیا گیا، تو اس نے بڑکتے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے آگ سے نکالا گیا تو وہ ایسا سفید ہو گیا جیسے دودھ سفید ہوتا ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ چیز کو جلا دینا۔ اب کپڑے کا رومال ہو، آگ تو فوراً پکڑ لیتی ہے، اسے جلا ڈالتی ہے۔ اس تندور میں اس رومال کو ڈالا گیا، لیکن وہ دوبارہ نکالا گیا، دودھ سے زیادہ سفید، اس کے اوپر جو میل وغیرہ تھی وہ ساری ختم ہو گئی، بالکل دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ تو صحابہ پوچھنے لگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ معاملہ کیا ہے؟ آگ نے آج اپنا کام چھوڑ دیا ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، ختم کر دینا ہے، لیکن اس رومال کو جلایا نہیں ہے بلکہ دودھ کی طرح سفید کر کے باہر نکال دیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ھذا من دیل کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یمسح بہ وجہہ، یہ وہ رومال ہے سرکار میرے گھر میں تشریف لائے تھے، انہوں نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اس رومال سے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا تھا، اور کیفیت یہ ہے فیضا اتسخ صنعنا بہ قضاء قضا لأن النار لا تاکل شیئا مر علی وجوہ الانبیاء، ہم جب بھی یہ جو رومال ہے میلا ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، جلتے تندور میں ڈال دیتے ہیں، وہ میل بالکل ختم ہو جاتی ہے، دودھ کی طرح یہ رومال سفید ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس چیز کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم چھو جاتا ہے، اسے آگ کبھی بھی چھو نہیں سکتی، اسے آگ چھو نہیں سکتی۔ اب میں عاشقان رسول کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو امتی دن میں 50 مرتبہ شوق اور محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ میں اس سے کیا کروں گا؟ مصافحہ کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک ہاتھ جس امتی سے مس ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، حضور مصافحہ فرما لیں گے، بتائیں نا جہنم کی آگ اسے چھو سکتی ہے؟ کبھی نہیں چھو سکتی۔ تو امتیوں کو چاہیے محبت اور شوق کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جوم کے درود پاک کے گجرے پیش کرنے چاہیے۔ اچھا، اسی طرح حضرت جزوی فضیلت پہ ہم چل رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا معجزہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے، ٹھوکر مارتے فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ مردہ فوراً زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہی آپ کو معجزہ میرے آقا علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے 2 صاحبزادے فوت ہو گئے، میں پوری روایت کو بیان نہیں کرتا، صرف خلاصہ مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دونوں صاحبزادے، 2 ہی بیٹے تھے، دونوں فوت ہو گئے۔ جب دونوں فوت ہوئے، اب حکم ہوا کہ یا رسول اللہ ان کے بیٹوں کو بلائیے اور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلائیے۔
بلایا گیا، بتایا کہ یا رسول اللہ وہ دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ کمرے میں لے جایا گیا، رومال اوپر سے اٹھایا گیا، کپڑا اٹھایا گیا، دونوں بچے چھوٹے تھے، دونوں فوت ہو گئے، اب دونوں انتقال کر گئے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہما بالحیاتی فاحیاہم اللہ فقام واکل معه۔ سرکار علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں دعا بعد میں ختم ہوئی، دونوں شہزادے فوراً کھڑے ہو گئے، دونوں زندہ ہو گئے اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ بھی مردوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ یوشع بن نون علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کے لیے سورج کو روک دیا گیا، جب قوم جبارین سے آپ جنگ کر رہے تھے، آپ نے دعا کی، سورج رک گیا، اب وہ ڈوبا نہیں، غروب ہونے لگا تھا لیکن وہیں رک گیا، اور آپ کی دعا سے سورج کو روک دیا گیا۔ یہ ایک مرتبہ ہوا، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانے پر کئی مرتبہ سورج کو روک دیا گیا۔ اس میں ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، وہ روایت کون سی ہے؟ وہ روایت قصص الکبریٰ میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زانو پر سرکار علیہ السلام جو ہیں وہ سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ اب کیفیت کیا ہوئی؟ نماز کا وقت جا رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اور سرکار علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے دل میں غم بھی ہے کہ نماز جا رہی ہے، لیکن اتنی کیفیت بھی نہیں کر رہے، اتنا بول بھی نہیں پا رہے کہ امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ ادب بھی بالکل ملوز خاطر ہے، اب دل میں دل خفا بھی ہے، نماز جا رہی ہے لیکن حضور بھی آرام فرما رہے ہیں، ادب بھی پیش نظر ہے، خاموش ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نماز کے جانے سے آنکھوں کے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جب آنسو جاری ہوئے، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر آتے ہیں آنسو، تو حضور بیدار ہوتے ہیں، فرمایا علی کیا معاملہ ہے؟ اس کی یا رسول اللہ عصر کی نماز چلے گئی۔ نماز سے محبت تو دیکھیں نا، آج مومنین کو بھی دیکھیں جو صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں پرواہ نہیں ہوتی، اذانیں ہو رہی ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کان سے جوں تک نہیں گزرتی، دکانیں بند نہیں ہوتی، کاروبار بند نہیں ہوتے، اپنے جو فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ ٹی ویاں بند نہیں کرتے، کوئی بھی کیفیت نہیں ہوتی، اور محبت ہم دم بھرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کا انداز دیکھیں، نماز جاری ہے اور رو رہے ہیں۔ حضور نے شاہ فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اشارہ فرمایا، سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا۔ جس مقام پر، جس جگہ پر سورج ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جب جماعت کا وقت ہوتا ہے، اسی مقام پر سورج واپس آ گیا، اور مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے عصر کی نماز فوراً اس وقت پڑھی اور ادا پڑھی، کیونکہ وقت عصر واپس لوٹ آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند چارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور دوسری بات کہ مولا علی نے واردی تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ حضور سے محبت کا تقاضا دیکھیں، عصر نماز، عصر جو ہے وہ سب نمازوں سے افضل ہے، صلاۃ الوسطیٰ سے کہا گیا ہے، درمیانی نماز کہا گیا ہے۔ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی عظمت پر مولا علی نے عظمت والی نماز وار دی۔ پھر حضور نے کیا عطا فرمایا؟ فرمایا تو نے میری عظمت کی خاطر، میرے ادب کی خاطر نماز عصر کو قضا کیا، ہم تمہیں قضا نہیں کرنے دیں گے، ادا ہی پڑھوائیں گے۔ اب معاملات بہت آگے ہیں، آخری ایک روایت سنا کر درس ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا مبارک معجزہ دیا۔ آپ اس کو کیا کرتے، پتھر پر آپ نے جب مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آپ کی جو قوم تھی، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے چشمہ جاری ہو گیا، 12 چشمے۔ پتھر سے تو پانی نکلنا کوئی بڑی بعید بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا معجزہ تھا، آپ نے عصا مبارک مارا، پانی نکل آیا۔ لیکن اس سے بھی بعید تر بات جو معجزہ امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 193 پر موجود ہے، اور یہ جو چھاپا دار طرق النجاح، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا، اور راوی جو ہیں اس حدیث کے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا صلح حدیبیہ کے دن
لوگ پیاسے تھے، اور کیسی کیفیت تھی؟ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا، لوگ آپ کی جانب دوڑے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، مگر یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالہ پر رکھا، جب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے پر رکھا، فجعل الماء صبور یسور بین اصابعہ کامثال العیون فشربنا وتودعنا قلت کم کنتم قال لو كنا 100,000 لکفانا كنا 15,000۔ آپ کی انگلیوں مبارک سے چشموں کے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، 5 انگلیوں سے وہ پیالہ بھر گیا۔ جب پیالہ بھرا، پانی کے چشمے ابل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیا، وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور آپ کتنی تعداد میں تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی سب کو کافی ہو جاتا، لیکن اس وقت ہم 1,500 تعداد تھی ہمارے صحابہ کی، سب نے پانی پیٹ بھر کے پیا، برتن بھر لیے، وضو بھی کیا۔ 1,500 صحابہ کو وہ جو حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا تھا سب کو کافی ہو گیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا، وہ سب کو کافی ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جوم کر، ندیہ پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اب آخر میں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ پانی دنیا میں کوئی کہتا ہے آب زمزم شریف افضل ہے، کوئی کہتا ہے حوض کوثر کا پانی افضل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تینوں پانی افضل ہے، تیسرا پانی حضور کی انگلیوں مبارک سے جو پانی نکلا وہ افضل ہے، لیکن سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کے انگلیوں مبارک سے نکلا ہے، ان کو نسبت حضور کے جسم سے ہے۔ تو حضور کے جسم سے جو روضہ انور کے اندر زمین کا جو ٹکڑا لگا ہوا ہے نا، اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی عظمت ہے، وہ کیا ہے خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، کہ اس کو نسبت کس سے ہو گئی ہے؟ حضور سے ہو گئی ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ اس موضوعات کو ہم جاری رکھیں کچھ دن کے لیے۔ تمامی احباب سے گزارش ہے ضرور تشریف لایا کریں۔ آخر میں ایک وظیفہ عرض کرتا چلوں، مال جان عزت آبرو کی حفاظت کے لیے، مال گھر میں گم ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، بچوں اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے بہت پیارا وظیفہ سورہ مومن 66 کی روایت ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں سورہ مومن کی پہلی 3 آیات چھوٹی چھوٹی آیت ہے، پہلی اس میں آیت یہ ہے حامیم، آگے 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی، 3 آیات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار آیت الکرسی، جو بندہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کی جان اور مال کی حفاظت رب خود فرماتا ہے، اور جب یہ شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی جان اور مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اپنے مال جان کی حفاظت کے لیے اس وظیفے کو بھی جاری رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔